اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الردبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهيات القائم بالحق ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين صلوات الله برادران اسلام حاضر مجلس رب العالمین بوسیلہ محمد و آل محمد ہم سب کا یہاں پرانا قبول و منظور فرمائے. جاگتے ذہنوں کی نظر گفتگو ہے حقیقت اسلام دعوت ذو العشیرہ سے لے کر حسین پاک کی کربلائے معلیٰ تک. اس عنوان کے تحت آج ہماری دوسری نشست ہے. ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کی فکر و عقیدت کی بارگاہ میں ذمہ داری کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے میں یہ سمجھا ہوں کہ حقیقت اسلام کو ہر دور میں چھپایا گیا. لوگ غافل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، اتنا کچھ کرنے والا ہے کہ سوچنے کا وقت نہیں. ہر دور میں کنسلٹنسی ہے، سپیشلائزیشن ہے، عہدے بانٹے جاتے ہیں، ذمہ داریاں لگا دی جاتے ہیں. کوئی کچھ کرے، کوئی کچھ کرے، کوئی کپڑے بنائے، کوئی جوتے بنائے. سوسائٹی کی جو ہے جاب ڈسٹریبیوشن، اور اسی سوشل ڈسٹریبیوشن نے اسلام کو ایسے لوگوں کے پاس وہ رکھ دیا ان کے حصار میں رہتے ہوئے کہ جس سے باقی معاشرہ حقیقت اسلام سے نادانستہ یا دانستہ غافل ہوتا چلا گیا. جاگتے ذہنوں کی نظر گفتگو، میری گفتگو کا مقصد کسی کی توہین نہیں ہے. میں تو صرف قرآن اور حدیث پر نظر رکھ کر حقائق آپ کے سامنے جمع کر دیتا ہوں. اگر حقیقت نہیں ہے تو آپ اس پر سوال قائم کر سکتے ہیں. اس پورے گلوب میں جہاں پر ہماری آواز جا رہی ہے، جو دین حق چھپائے بیٹھا ہے وہ ہمیں دکھا کیوں نہیں دیتا؟ دھنوں کو کلام کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو دعوت ذو العشیر قرآن نے کہا محمد سرکار سے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ میرے محبوب اپنے خاندان کے قریبیوں کو ڈراؤ. ڈراؤ ڈراؤ، توجہ چاہیے. اپنے خاندانی قریبیوں کو ڈراؤ، توجہ چاہیے. پہلی تحریر کیا کی گئی؟ ایک روایت گھڑ دی گئی. اللہ نے کہا تھا خاندان والوں کو بلاؤ. رسول پاک پہاڑ پہ چڑھ گئے، فاران کی چوٹی سے جا کر کہا یا اہل المکہ. جب اللہ نے بلایا قریبیوں کو ہے
تو تم کافروں کو کیوں بلوا رہے ہو؟ آپ کی تو یہاں چاہیے یہ دعوت محسن اسلام محافظ محمد اپنے دور میں وجہ اللہ بھی ہے ید اللہ بھی ہے. اللہ کسی کافر کی مدد قبول ہی نہیں کرتا. اس لیے وما کنتم متخذ المضلین عضدا کے قانون کے تحت 18 سورۃ الکہف 51 آیت اللہ کسی گمراہ کو اپنا بازو نہیں بناتا. رسول پاک نے تبلیغ اسلام کی وحی کے مطابق کی گئی پہلی دعوت کو ابو طالب کے زور بازو پر مقرر کیا. یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام اس دعوت کے محتمم ہیں. آپ کے گھر میں دعوت ہوئی, آپ نے چیزیں میسر کی ہیں, توجہ چاہیے. ابو طالب ہے محمد کے اس مشن کو مکمل کروانے میں مددگار. دعوت ذوالعشیرہ رسول کے خانوادہ بنی ہاشم کے لوگ آئے. یہاں پر غیر کو نہیں آیا. 120 افراد لکھے تاریخ میں, 2 بیبیوں کا نام بھی ہے. تو جو حد چاہیے. سوال یہ ہے کہ اس دعوت میں ہوا کیا ہے جس سے خاندان کے کچھ لوگ اختلاف میں چلے گئے. ابو لہب کھڑا ہو گیا. کیا یہ دعوت توحید کو منوانے کی تھی؟ تو ہمیں پتا چلا توحید تو وہ بھی مانتے تھے جن کو قرآن بت پرست کہتا. اللہ کو بھی وہ مانتے تھے جو باہر والے بت پرست تھے, قریش کے باقی قبیلے. تو جو چاہیے وہ کعبہ کو بھی مانتے, وہ قبلہ کو بھی مانتے, وہ حج کو بھی مانتے. لیکن جن کے درمیان یہ دعوت ہو رہی ہے یہ عام لوگ تو نہیں ہیں. یہ تو آل ابراہیم ہے, یہ تو دعا ابراہیم ہے, یہ تو وہ ہے جو محمد سرکار کے انتظار کرنے والے ہیں. آپ کی تو چاہیے تھوڑی سی گونج کم کر دیں بیٹا, اور آواز زیادہ کاٹ رہی. تو جو چاہیے ٹھیک ہے, آپ تھوڑی سی اس کی گونج کم کر دیں. اللہ دیکھیں یہ بہت بڑا فرق ہے. بت پرستوں کو دعوت دینا, بنی ہاشم کو دعوت دینا, یہ بہت بڑی بے ایمانی ہے. بت پرستوں کو دعوت نہیں تھی. یہ ہم نے کل طے کر لیا. آپ کی سوالی نگاہوں کے لیے میں دہرا رہا کہ بنو ہاشم میں اگر کوئی بت پرست پیدا ہو جائے تو ابراہیم کی دعا غلط ہو جاتی. قرآن میں ابراہیم علیہ السلام نے تحفظ کیا ہے. 14 سورہ ابراہیم کی 35 آیت وَجْنَبْنِي وَبْنَيَّ وَجْنُبْنِي وَبْنَيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, مجھے بچا کے رکھ, میری اولاد کو بچا کے رکھ جو محمد تک جا رہی ہے کہ ہم میں کوئی بت پرست نہ ہو. ابو لہب کا مسئلہ علیحدہ, وہ بت پرست نہیں تھا, وہ معاشرتی کمزوری کا شکار تھا, کرایہ لیتا تھا, بتوں کی پرستش نہیں کرتا تھا, حرام کاری کر رہا تھا. جو چاہیے بنی ہاشم میں کوئی بت پرست نہیں تھا. تو وہاں پر جو دعوت دی رسول نے تو بنی ہاشم سے کیا کہا کہ تم کلمہ پڑھو. یہ کلمہ پڑھانے کی دعوت تھی جس پر ابو لہب نے کہا کہ میں نے کلمہ نہیں پڑھنا, جس پر آپ نے حضرت ابو طالب پر الزام لگا دیا کہ وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے. بے شمار ہے تمہاری سوچ پر. ارے جس کو کلمہ نہ پڑھنا آتا ہو نکاح کیسے پڑھائے گا؟ چاہیے جاگتے ذہنوں کا نام کرتے. یہ بنی ہاشم جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے. یہ خانوادہ اسلام ہے, یہ آل ابراہیم ہے, یہ ابراہیم کے قانون پر آ رہے ہیں. ان کے گھر میں ابراہیم کے طریقے پر نکاح پڑھے جا رہے ہیں تو کلمہ نہیں پڑھا جاتا. یہ کیا ان سے رسالت منوائی جا رہی ہے محمد کی؟ گھبرائے میں سے کلام نے کہ رسول نے اس لیے بلایا تھا کہ میں تمہیں اپنے رسالت کو منواؤں. اچھا, آپ کو نصرانیوں کے پادری, آپ کو مدینہ کے کچھ قبیلے, آپ کو عرب میں مختلف خاندان نظر آ گئے محمد کا انتظار کرتے, اور جو پورا گھر بیٹھا تھا درود پڑھتے ہوئے. یعنی اللہ نے محمد ان کو عطا فرمایا جن کو
हाशमी हैं जिन्होंने मोहम्मद को ऐसा रसूल पाया है जैसे मूसा था। अपने कबीले की तरफ से मोहम्मद की नबूवत हाशमी घराना मांगता है। वो तो मुंतज़रीन मोहम्मद है, घबराने लोगों से कलाम ही नहीं है। वो तो रसूल का इंतजार करते हैं। वो तो रसूल के ज़हूर से पहले सुन्नत इब्राहिमी पर हिमायत मोहम्मद में कलमा पढ़ने वाले थे। घबराने से कलाम नहीं। ये मोहम्मद का पता नहीं चला खानदान वालों को। अगर पता ना चलता कि ये बच्चा मोहम्मद है, इतनी निशानियों के बावजूद पता नहीं चला। वो मोहम्मद जिस पर बादल साया किए रखता है, वो मोहम्मद जिसका रात को चिराग में साया बनता नहीं है, वो मोहम्मद कोई आम बच्चा तो नहीं है। राहब को पता चल गया कि ये बच्चा आम नहीं है। ऐसे कलाम नहीं, तो हाथ चाहिए जागते दिनों को कलाम। यानी उस पर वही आई थी, रसूल के खानदान पर दरूद वाली कुर्बत वालों पर अल्लाह की मोहर थी। और उस खानदान एक गैर खानदान के बंदे पर वही आ रही। घबरा लोगों से कलाम नहीं। रसूल आम बच्चे तो नहीं है ना, रसूल तो नूर वाले हैं। रसूल जैसा बच्चा तो पूरी तारीख के कायनात में पैदा ही नहीं हुआ। अगर बनु हाशिम को मोहम्मद की अजमत का पता ना होता तो अबू तालिब के कहने पर तलवारें उठा उठाकर मोहम्मद की हिफाजत के लिए जाते। हाय हाय, सुना नहीं आपकी नजर में नहीं। ये रसूल अब इतनी तारीफ पर मैं नजर नहीं कर सकता इतनी मुख्तसर गुफ्तगू में। इसे मैंने अर्ज किया, खुद भी मुताला करके आया। अबू तालिब अलैहिस्सलाम के कहने पर, हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम के कहने पर, यही तो कबीला सारा एकदम पूरा मुआशरा मोहम्मद का कातिल बनना चाहता। यहूदी है, ईसाई है, मुखालिफ कबीले हैं, कुरैश के और हसद करने वाले कबीले हैं। और हिफाजत कौन कर रहे हैं? कि तुमको मान लिया गया और अली को छोड़ दिया गया। तो उन्होंने एक अरबी का शेर कहा जो तारीख की किताबों में लिखा है, अलम तरा इन्नल फीला यानफुल फीला। अरे क्या तूने नहीं देखा कि हाथी हमेशा हाथी के साथ लफ्ज करता है, जोड़ बनाता है। या अरबी किस तरह है लफ्ज करना, जोड़ बनाना। हाथी हाथी के साथ जोड़ बनाता है। हवा कुल्ल शकलिन ले शकल ही अलग। और हर कोई अपने जैसे को अपने करीब समझता है, अपने जैसे का गिरोह बनता है। मुझे उम्मत ने इसलिए कबूल कर लिया क्योंकि मैं उम्मत जैसा था, और अली को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि अली मोहम्मद जैसा था। ये छुपाई गई हकीकतें हैं। हमें तो उनके जिक्र में नूर नजर आता, और जब उनका वजूद नूरानिया जलवा कर हो तो वहां का माहौल कैसा हो? ये चीजें छुपाई गई, बड़ी जिद है। 1433 साल की जिद है। 1433 साल में क्या क्या नहीं छुपाएगा। इसलिए इल्मुल शराय में मेरे मासूम के हवाले से शेख सदूक रहमा ने लिखा हुआ कि खबरदार मेरे जाद अमीरुल मोमिनीन को अपने जैसा ना समझना। व नूरही अलैहिस्सलाम काना युदियु मिन अतराफिही। मेरे जाद अली आम हस्ती नहीं थे। जब वो इज़्न देते थे अपने नूर को तो वो आपके चारों तरफ जलवागर हो जाता था। और अली का नूर हर चीज पर गलबा कर लेता था। और किस तरह रसूल का साया नहीं था, अली का भी साया नहीं था। घरेलू से कलाम कर मदारुजुन नबुव्वा तो जोहर चाहिए या मदारुजुन नबुव्वा लिखा शब हिजरत अहयाल उलूम इमाम गजाली की पढ़ो जाकर किताबें। अब्दुल हक मुहद्दिस ने ये लिखा ना, काफिरों को शुबा हुआ कि मोहम्मद रसूल का तो कद लंबा, रसूल की कैफियत और तरह की तवज्जो चाहिए। तो फिर आके उन्होंने लिखा कि रसूल की पेशानी से जैसा नूर निकलता था
چاندی سے بھی ویسا نور نکل رہا ہے۔ آپ کی تو جہاں چاہے دیکھیں یہ نور کافروں کو نظر آتا ہے، آج کے ملا کو نظر نہیں آتا۔ گھر لوگ سے کلام، اچھا کافر بھی نور دیکھ سکتا ہے؟ اگر کافر نور دیکھ لے تو پھر کافر کیسے رہے؟ کافر نور دیکھتے نہیں، نور چھپاتے۔ رسول پاک کی ذات کو چھپایا گیا۔ رسول عام نہیں، علی عام نہیں، یہ صرف عام ہستیاں نہیں، لیکن ان کا نور ہر وقت جلوہ گر نہیں تھا، لیکن جب چاہتے تھے جلوہ گر کر دیتے تھے۔ لیکن ان کے صراط نورانیہ تھے، رسول کا سایہ نہیں تھا۔ لباس پہنا ہوتا تھا، سایہ پھر بھی نہیں ہوتا تھا۔ لباس کا تو سایہ ہو، کہا وہ نور ہی کیا جو اپنے ساتھ مس ہونے والے کو نور نہ لباس بھی نور کا، یہ نالین بھی نور کی۔ کسی میں یہ جرت نہیں کہ نور سراج منیر کا سایہ بنا سکے۔ محمد کا سایہ نہیں تھا۔ اسے سیاہ ستہ جو 6 کتابیں مانی گئی ان کی حدیثوں میں، مصدرک حاکم بیہقی اس میں لکھا، ام المومنین ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول پاک کے ناخن لیے، تبرک سمجھ کر رومال میں لپیٹے، اپنے کمرے کی الماری میں رکھ دیے، دروازہ بند کر دیا۔ رات کو کمرے میں آئی تو روشنی روشنی، گھبرا گئی کہ یہ روشنی کہاں سے آ رہی؟ الماری کھولی تو دیکھا رومال بقائے نور بنا ہوا تھا۔ اب جو کھولا تو رسول کے ناخن اس وقت کمرے کی جگمگاہٹ کا باعث تھے، کیونکہ جب تک محمد کے ساتھ رہے کنٹرول میں رہے تھے۔ یہ ہماری طرح کہتا نہیں، اسی لیے امہات المومنین فرماتی ہیں، یہ بھی سیاہ ستہ میں، کہ اگر ہماری سوئی گم ہو جاتی ہے اندھیرے میں تو ہم رسول سے درخواست کرتے کہ ذرا اپنا چہرہ سراج منیر اندر تو لے کے آ جائے، ہم تلاش کر لیں سوئی۔ تو وہاں بندے تو نہیں، تو علی کا کیسے پتہ چلا شب ہجرت؟ کیسے شک ہوا علی پر کہ یہ محمد ہے؟ اندھیرا تھا۔ آپ نے تو کہا اوپر چادر لے لی، گرمی کا موسم، ادھر بزرگوں کو پسینے آ رہے ہیں۔ گرمی کا موسم، علی کو چادر لے کے روز سونے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر چادر میں سے پیشانی کا نور بھی نظر آ، جھوٹ کہاں چھپے گا؟ گھبرائے لوگوں سے کلام ہی نہیں، وہ جہاں چاہیے۔ تو اب اس لیے چادر نہیں لی ہوئی، اندھیرا، بستر رسول پر کوئی سو رہا، قاتل تلواریں لیے گھیراؤ کر چکے ہیں۔ پھر اچانک قاتلوں کے قاتل نے کہا، ابو جہل ذرا دیکھو بستر محمد پر محمد ہے؟ کہا بستر تو نظر آ رہا ہے، اوپر کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ کہا شمع اٹھاؤ۔ اب کافر کو نور نظر نہیں آتا بھائی، نہیں تو سارے لوگ شب قدر دیکھ لیتے۔ یہ کوئی اتنی آسان بات نہیں، کافروں کو نور نظر نہیں آتا، اللہ اکبر۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ توجہ چاہیے۔ کہا شمع اٹھاؤ، شمع اٹھائی۔ کہا دیکھو بستر پہ کوئی ہے؟ کہا ہاں ہے، سو رہا۔ ان کا چادر پہچانو پہچانو، شمع جلانی ہے۔ اگر سایہ بن رہا ہے تو کوئی اور ہے، اگر سایہ نہیں تو محمد ہے۔ اپنے تقدیر کے دائرے میں محمد ہونے کا گمان کیا گیا علی پر، نور پر نظر نہیں گئی۔ ان کے نوروں کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ تو کلمہ پڑھ کر نہ مانے مگر کائنات تو مانتی ہے نا۔ اسے رسول مباہلہ کے میدان میں لے کر
تھا، شاطر تھا، انٹیلیجنٹ تھا، انٹلیکچوئل تھا، اس میں عقل تھی، تیزی تراری تھی، تو اتنی بڑی قوم کو پاگل بنا کر ان کا رہنما بنا بیٹھا تھا نا۔ اب اس نے نگاہ کی محمد کے جلوس پر، یہ جو آ رہے ہیں، ایک دم خیمہ لگانے والے بوڑھے بزرگ سے بھی کہا سلمان نکل جا تو میدان مباہلہ سے، کیونکہ اگر مباہلہ میں کوئی ایسا رہ گیا جس کا سایہ بنتا ہو تو پھر دنیا بچے گی نہیں، غلط فہمی نہ ماری جائے، کوئی قریب نہ آئے جس کا سایہ بنتا ہو۔ محمد کے ٹکڑے نور محمد کے ہو ہی وہی جن کا سایہ نہیں بنتا، جس کا سایہ بن جائے وہ محمد کا نور کیسے کہلا؟ 14 میں سے کسی کا سایہ نہیں ہے، 14 وہ ہیں جو نورانیوں کے سائے بناتے ہیں۔ ابراہیم کا سایہ کیوں ہے؟ کیونکہ سراج منیر محمد ہے۔ مریم کا سایہ کیوں ہے؟ عیسیٰ کا سایہ کیوں ہے؟ آدم کا سایہ کیوں ہے؟ ارے جبریل کھڑا ہو تو اس کا سایہ بن جاتا، کیونکہ یہ نور مصطفیٰ ہے، یہ سورج کے سائے کو عرش پر پلٹانے والے ہیں۔ توجہ چاہیے، ان کا سایہ کوئی نہیں بناتا، گھبرانے کو سے کلام نہیں ہے۔ اب اس نے دیکھا کہ مباہلہ کے میدان میں ایک شامیانہ لگا ہے، بڑا میدان ہے، سورج تمازت کے ساتھ جگمگا رہا ہے، اس کا اپنا لشکر کھڑا ہے، پتھر ہے، کئی چیزیں ہیں، اور اس میں محمد آگے آگے ہے، لباس نبوت پہنے ہوئے، گودی میں حسین کو اٹھائے ہوئے، ساتھ میں حسن کو لگائے ہوئے، پیچھے کالی چادر تطہیر میں سیدہ آیت الکبریٰ بن کر آتی ہوئی، اور اس کے پیچھے کائنات میں محافظ عصمت سیدہ مشکل کشا علی مولا سیدہ کے نقش قدم کو مٹاتے ہوئے تاکہ کتاب مکنون کی تفسیر بچی رہے۔ اس کمال کے ساتھ آ رہے جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے، اور اس نے دیکھا 5 تن آ رہے ہیں، اور شامیانے کا سایہ ہے، درخت کا سایہ ہے، پتھر کا سایہ ہے، پہاڑ کا سایہ ہے، میرا سایہ ہے، پوری کیفیت کا میرے لشکر کا سایہ، رسول کے صحابہ کے سائے، پورے میدان میں دیکھا۔ عجیب چیز کون سی ہے؟ یہ جو 5 آ رہے ہیں ان کا سایہ نہیں ہے، ارے جن کا جمال سورج کو جگمگا رہا ہے، ڈگمگا رہا ہے، جن کا جمال سورج کو بجھا رہا ہے، ان کا جلال کیسا ہوگا؟ یہ ہستیاں نہیں ہے، اس لیے گھبرا گئے تھے، کہا مباہلہ نہیں کریں گے، کیونکہ جن کا جمال ایسا ہے ان کا جلال کیسا ہوگا؟ آپ کی توجہ چاہیے۔ تو محمد جیسی ہستی نظر آنے پر خانوادہ بنی ہاشم کیسے انکار محمد کر سکتا؟ دعوت رسول سیرہ محمد کو منوانے کی نہیں تھی، رسالت کا کلمہ پڑھانے کی نہیں تھی، رسول منوانے کی نہیں تھی، گھبرالوں کو سے کلام تھی کس بات کے لیے؟ جب تک کشیر سمجھ نہیں آئے کربلا خاک سمجھ میں، آپ کی تو جہاد پہ شکر گزار۔ اچھا کیا قرآن منوانے کے لیے تھے؟ ناراض کیوں نہیں بیٹھے؟ دیکھیں قرآن منوانے کے لیے تھی، وہ قرآن نہیں مانتے ہوں گے، پہلی کتابوں کو مان رہا نہیں، ہم نے قرآن نہیں ماننا، وہی نہیں آئی، گھبرانے کو سے کام نہیں ہو سکتا ہے نا، تو مسئلہ ہو گیا ابراہیم کی کتاب ہی افضل ہے، وہی چل رہی ہوگی، وہی ویسی چل رہا ہے، نیا کہیں طرف سے آپ کی توجہ ہے۔ لیکن تاریخ نے لکھا کہ عذاب ابابیلوں کا منگوایا تھا حضرت عبد المطلب نے، اور قرآن نے کہا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، قرآن پڑھنے والے کیا تم نے دیکھا کہ تیرے رب نے ساتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ عذاب ابو عبد المطلب نے منگوایا تھا، قرآن اپنا کہہ رہا ہے، یعنی جن کو قرآن مانتا ہے وہ قرآن کو کیسے نہ مانتے ہوں گے؟ کتنے چھپائیں گے؟ کیسے چھپائیں گے؟ حق چھپتا نہیں ہے، توجہ چاہیے۔ یہ قرآن کو ماننے والے ہیں، قرآن ماننے میں کیا حرج ہے؟ قرآن تو ان کے کلموں کا بیان ہے، قرآن تو ان کے حمایت میں کیے گئے امور الہیہ کی ترجمانی ہے، قرآن تو ان کے خاندان کی
شان میں قصیدہ ہے. یہ کیوں نہیں مانیں گے؟ وہ قرآن جس کا مقدمہ ہی حضرت ابو طالب کے خطبہ نکاح والی الحمد کو کر دیا گیا. تو قرآن کے ساتھ آخر قرآن نہ ماننے کی وجہ ہے. قرآن بھی قرآن نہیں ماننا، کیوں نہیں ماننا؟ جب پہلی کتابوں کو مانتے آئے تھے تو قرآن کو بھی مانے. جب محمد کے منتظر ہے تو محمد کی کتاب کو بھی مانے. اسے دعوت رسول شیرہ کتاب منوانے کی نہیں تھی، قرآن منوانے کی بھی نہیں تھی، اللہ منوانے کی بھی نہیں تھی، توحید منوانے کی بھی نہیں تھی، کعبہ منوانے کی بھی نہیں تھی، قبلہ منوانے کی بھی نہیں تھی، حج منوانے کی بھی نہیں تھی. گھبرائے لوگوں سے کلام ہی نہیں ہے. پتہ تو کرے دعوت رسول شیرہ تھی کس بات کے لیے؟ جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے، نماز نہیں پڑھتے ہوں گے. نماز ہی تو دین ہے. گھبرائے لوگوں سے کلام نہیں. تو جہاں چاہیے اگر نماز کا مسئلہ ہوتا تو رسول دعوت رسول شیرہ میں نمازیں شروع کراتا نا. یہ 15 سال بعد آ کر نمازیں کیوں پڑھائی؟ رسول نے تو اپنے خاندان کی طہارت کا اتنا تحفظ کیا کہ کوئی کافر نسل کا نمازی ان پر الزام نہ لگا سکے. 15 سال بعد آ کر 2 ہجری میں نماز نہ پڑھی. اور نماز جو ہے، نماز تو جہاں چاہیے، نماز عبادت ہے، لیکن نماز مقصد دین نہیں ہے. تو جہاں کا شکر گزار، یہی امام پاک نے اس کی تعریف کی. جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے، نماز کا انکار نہیں، مگر نماز کی حد رکھو جتنی اللہ نے رکھی. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. 51 سورۃ الذاریات کی 56ویں آیت. ہم نے جن اور انسانوں کو، میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا. اللہ نے کیا ہے تخلیق عبادت کے لیے. توجہ چاہیے. دیکھیں ہر مسئلہ میں تحریف ہے، یہ چھوٹی بے ایمانی نہیں ہے. جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے میں نے تخلیق کیا، اللہ نے کہا. تو فرشتے کس کی عبادت کرتے ہیں؟ تو پھر جن اور انسانوں کو کیوں تخلیق کیا؟ اور عبادت سے مراد اگر شریعت ہوتی تو وہ نماز تو جا کر واجب ہوتی ہے 15 سال کے بالغ لڑکے پر. اگر 14 سال میں مر گیا تو اللہ نے بے مقصد پیدا کیا تھا. گھبرانے سے کلام ہی نہیں. اگر بچہ 15 سال کا نہ ہو 14 کا مر جائے، اگر 11 کا مر جائے، شریعت کے امر میں آئے وہ نابالغ مر جائے، جو پاگل پیدا ہو گیا، بے مقصد پیدا کیا. اللہ اس کا مطلب کہ بندے کا مخلوق کا نقص تو نہ ہو، یہ تو خالق کا نقص ہو گیا کہ کچھ کو مقصد کے تحت پیدا کر رہا، کچھ کو بغیر مقصد کے پیدا کر رہا. تو چاہیے یہ تحریف ہے دین میں، تدلیس، بدلی چیزیں، پیرامیٹرز بدل دیے گئے، اوپر کو نیچے، نیچے کو اوپر کر دیا گیا. جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں. نماز اہم ہے، جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں، لیکن نماز وہ عبادت نہیں ہے جس کے لیے جن اور انسانوں کو پیدا کیا گیا. اسے امام سے پوچھا گیا، مولا نماز کوئی پڑھ سکتے ہیں، کوئی نہیں پڑھ سکتے؟ حالات کے تحت ہے نا. تو یہ کون سی عبادت ہے جس کے لیے اللہ نے جن اور انسانوں کو تخلیق کیا؟ امام نے فرمایا، تفسیر فرات الکوفی کم از کم شیعہ لوگوں کے لیے حوالہ ضرور ہے، اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کرتے، معصوم سے سیکھ کر کرتے. تفسیر الفرات کوفی میں لکھا ہوا اس آیت کی تفسیر میں میرے چوتھے امام فرماتے ہیں کہ یہاں پر عبادت سے مراد شریعت کی عبادت نہیں، معرفت مولا ہے. یعنی بندے کو پتا چل جائے کہ اللہ کا بندہ ہوں، مخلوق ہوں، مگر بنایا کس کے لیے گیا؟ کس کے؟ اللہ تو پردے میں ہے، کس کے لیے جان قربان کرو؟ جس سے اس کی معرفت آ جائے وہ عبادت میں آتا. یہاں پہ شریعت کی عبادت مراد نہیں ہے. تو جہاں چاہیے. اس لیے ایک یمنی نے سوال کیا میرے امام پاک سے، اور سوال کیا میرے
کی یہ تھی. بڑی اہم کتاب ہے, انکار ممکن نہیں ہے. اس میں حدیث لکھی معصوم کی. امام سے, چھٹے امام پاک سے یمنیہ کا سوال کیا, مولا کئی لوگ عبادت شریعت کے بغیر مر جاتے ہیں, ان کو موقع نہیں ملتا. بتاؤ آسیہ جو ہے فرعون کے گھر میں رہ کے کون سی شریعت کی نماز پڑھتی تھی؟ بتاؤ فرعون کے گھر میں آسیہ نماز پڑھتی شریعت کی, وہ قتل نہ کر دیتا؟ بتاؤ مومن آل فرعون حزقیل علیہ السلام کون سی شریعت کی نماز پڑھتا؟ تو پھر وہ کیسے جنت میں جا رہے؟ نہ آسیہ نے نماز پڑھی, نہ مومن آل فرعون نے نماز پڑھی, نہ اصحاب کہف کو اللہ نے نمازوں پہ لگایا. کتنے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے نمازوں پہ لگائے نہیں. نہ یاسر نے پڑھی عمار کے بابا, نہ سمیہ نے پڑھی. گھریلوں سے کلام نہیں, سارے جنتی ہیں بغیر نماز شریعت پڑھے ہوئے. اور دوسری طرف رسول کے ساتھ مسجد نبوی میں پوری شریعت کی نمازیں پڑھ پڑھ کر بھی منافق بھی رہ گئے, جہنمی بھی ہو گئے. عبادت کون سی واجب کی ہے اللہ نے جنت میں جانے کے لیے؟ وہ کون سی چیز ہے جو لازمی ہے, جس سے آدمی ہٹ نہیں سکتا, جو حالات کے تحت نہیں ہے, جو دین اصل ہے, جو پورے صراط کا توازن ہے, جو مفتاح الجنہ ہے. مولا وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نے اصل میں واجب کی ہے, اصل میں واجب کی ہے, فرض کر دی ہے, ڈیوٹی ہے, لازمی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ میرے امام نے فرمایا اللہ نے کوئی ایسی چیز لازم قرار نہیں دی جو ہر دور میں کہ جو حالات کے تحت ہو. یہ تربیت ہے, نماز تربیت ہے, شریعت تربیت ہے. یہ مقصد جنت نہیں ہے, ان سے جنت نہیں ہے, یہ جنت کے مقصد کو پانے کی تربیت ہے. مگر اللہ نے جنت کے جانے کے لیے دو چیزیں آدم سے لے کر قیامت تک ہر غار والے کے لیے, ہر بندہ جو کسی کیو ایج میں رہتا ہے, غاروں کے دور میں رہتا ہے, یا کسی اور نبی کے دور میں, یا کسی حالات میں, چاہے نماز پڑھ سکے نہ پڑھ سکے, چاہے وہ کمزور ہو, بیمار ہو, پاگل ہو, دیوانہ ہو, شریعت کا علم نہ رکھتا ہو, لیکن جنت میں جانے کے لیے اس کے لیے دو چیزیں ہیں. چاہے کتنا نمازی ہو, چاہے کتنا کمزور شریعت میں ہو, جنت میں جانے کے لیے دو چیزیں لازمی قرار دی. مفتاد اللہ الا بولایتنا والبراءۃ من عدونا. خدا کی قسم اللہ نے کچھ فرض نہیں کیا جنت میں دیکھنے کے لیے. ایک ہماری ولایت کی معرفت, دوسرا ہمارے دشمنوں پر تبرہ. پوری طاقت کے ساتھ نعرہ حیدریہ. اللہ نے کوئی اور چیز ہر حالت میں فرض نہیں کی. ہر حالت میں فرض دو ہی چیزیں, سو کر بھی موالی اہل بیت رہو, سوتے ہوئے بھی علی کے دشمن پہ تبرہ کرتے ہو. یہ مزاج مومن ہے, خبروں سے کلام ہے. اسے رسول پاک نے کہا اطلب العلم من المہد الی اللہ. حدیث ہے, علم حاصل کرو ماں کی گودی سے قبر میں جانے تک. تو ماں اپنی گودی میں بچے کو ڈاکٹر تو نہیں بنا دیتی, سیاستدان بھی نہیں بنا دیتی. رسول یاسین والقرآن حکیم والا رسول ہے. رسول ایسی بات کیسے کہے گا جو امپلیفائی نہ ہوتی ہو, جو ناممکن ہو. رسول تو قانون سمجھانے والا. رسول شاعری کرتا نہیں. ما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین. یہ شاعری نہیں کرتا, یہ ذکر خدا ہے, یہ قرآن مبین ہے. یہ جو بات کرتا ہے قانون ہے, حق ہے, ممکن ہے, لازم ہے. ماں کی گودی سے علم لو قبر میں جانے تھا. تو بتاؤ کون سا علم لے رہے ہیں ماں کی گودی سے؟ کیا وہ پولیٹیشن بنا رہی ہے, ڈاکٹر بنا رہی ہے؟ ماں کی گودی سے وہی علم لو,
یہ چند ہے. ایک بچہ آیا دنیا 3 گھنٹے میں مر گیا, ماں کی گودی میں بھی قبر میں بھی چلا گیا. آج کل تو مولوی چھوٹے بچوں کو تلقین بھی نہیں پڑھتے, گھبرانے اسے کلام ہی نہیں. معصوم نے منع کیا ہو تو ہو نا, تو جہاں پہ شکر گزار. جہاں منع نہیں کیا ہوتا وہاں کرنا چاہیے. اچھا اس قانون کا فائدہ کیا ہے؟ ایک بچہ چھوٹا مر گیا نا, چھوٹا سا بچہ 3 گھنٹے میں مر گیا. کوئی پاگل مر گیا, کوئی مسلمان کے گھر مر گیا, کوئی عیسائی کے گھر مر گیا, کوئی ہندو کے گھر مر گیا. نابالغ. اب نابالغوں کو, پاگلوں کو, جن پر شریعت آئی نہیں, عقل پوری نہیں ہوئی ہے, تو انسان آدمی کے بچے آدم زادے کو تو اللہ نے کبھی موت دینی نہیں, اسے تو دائمی حیات میں رکھنا. اچھا اللہ ان کا کیا کرے جو دنیا میں عمل کر ہی نہیں سکے, مجبور رہیں گے بے علمی میں, عقل بے عقلی میں. غار کے دور کے بندے اس طریقے پر ایک ماں کا چھوٹا بیٹا جو گھنٹے بعد ماں کی گودی سے مر گیا, تو جو چاہے تو کیا کرے گا اللہ ان کا؟ پھر جو اخبار معصومین ہے اس میں لکھا وہاں محشر میں ایک سپلیمنٹری امتحان ہوگا, ضمنی امتحان. وہاں پر ان بچوں کو دنیاوی عقل, شعور, ماحول اسی طرح کے حالات میں بالکل اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا جیسے ہمیں چھوڑ دیا گیا. کوئی اس میں بے اعتدالی نہیں ہوگی. اور پھر وہاں پر امتحان ہوگا, وہاں پر صراط مستقیم بھی ہوگا, اور وہاں پر صراط شیطان الرجیم بھی ہوگا. وہاں پر امتحان ہوگا, ہے نا قبر. ایک طرف قرآن سنایا جائے گا, ایک طرف شیطان ڈھول بجائے گا. میوزک نہ سنا کرو, مائیں بتاتی ہے نا دادیاں, تو جو چاہیے. یہ معاشر کا وہی امتحان ہے, تو جو چاہیے. جو اخبار معصومین میں لکھا, بہشتی زیور والے نے لکھا, کئیوں نے لکھا ہوا کہ معاشر میں امتحان ہوگا, تو جو چاہیے. اب وہاں پر کیا ہوگا؟ معاشر میں امتحان ہوگا, ایک طرف قرآن ہوگا, ایک طرف شیطان ہوگا. بندہ چھوڑ دیا جائے گا. دنیا میں تو وہ چھوٹا سا مر کے گیا تھا, گھنٹے کا. اسے رسول پاک نے کہا ان الجنت تحت الاقدام الامہات, جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے. توجہ چاہیے, بات سن لے. جنت ماؤں کے قدموں تلے, شریعت کی تشریح کا اشارہ کر رہے. جنت ماؤں کے قدموں تلے, قدموں سے مراد جسمانی قدم نہیں, عملی اقدامات. یہ حدیث میں پہلے شرح کر چکا ہوں. جسمانی قدم نہیں, کیونکہ اگر ماں خود جہنم میں چلی جائے تو بچہ کیسے جنت میں جائے گا؟ تو یہ عملی قدم, عملی قدم. اس وجہ سے کہ اگر بچہ 1 گھنٹہ بھی ایسی ماں کی گودی میں رہ کر مر گیا جو علی علی کرنے والی تھی, جب محشر کا ضمنی امتحان ہوگا تو اس کے حالات زندگی میں گونجے گا میری ماں علی علی کرتی تھی, میں علی والا. نماز اہم ہے, لیکن بت پرستوں کو نماز پڑھانا مشکل تھا. بنی ہاشمیوں کو نہیں. بنی ہاشم تو نمازی ہے. اسے ابراہیم کی دعا نے ان کا تحفظ کیا, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا لا تقبل دعا. سورہ ابراہیم میں کہا پروردگار مجھے نمازی رکھنا اور میری اس پوری اولاد کو جو محمد کی رشتہ دار کہلائے, سب کو نمازی رکھنا. بتا ابراہیم کی دعا مانے یا تاریخ کی غداری مانے؟ تو بنی ہاشم میں نماز کا مسئلہ تو نہیں تھا, انہوں نے نماز کا تو انکار کیا نہیں تھا. دیکھیں دعوت ذوالعشیرہ کا مقصد کیا تھا, جس پر ابو لہب کھڑا ہو گیا. رسول نے کیا کہہ دیا تھا جس سے چہرے مرجھا گئے؟ رسول نے کیا کیا تھا جس سے لوگ سرکش ہو گئے؟ کیا ہے حقیقت اسلام؟ کربلا میں اور دعوت ذوالعشیرہ میں مماثلت ہے. کربلا والے بھی اللہ کو مانتے ہیں, دعوت ذوالعشیرہ کے بنی ہاشم بھی اللہ کو مانتے ہیں. کربلا والے بھی توحید پرست, دعوت ذوالعشیرہ والے کافر بھی توحید پرست جو رسول نے بلائے تھے بنی ہاشم. کربلا والے بھی کعبہ کو قبلہ مانتے, ذوالعشیرہ والے بھی کعبہ کو قبلہ مانتے. ذوالعشیرہ والے بھی کعبہ کے حاجی, کربلا والے بھی کعبہ کے حاجی. ذوالعشیرہ والے بھی محمد کی رسالت کا اقرار کرنے والے, اور کربلا والے بھی محمد کی رسالت کا اقرار کرنے والے. ذوالعشیرہ والے بھی محمد کا کلمہ پڑھنے والے, نبوتوں کو ماننے والے, اور کربلا والے بھی محمد کا کلمہ پڑھنے والے
پہنچ گئے. 2 محرم کو برود کربلا. بولا ہم سب کا نا قبول و منظور فرمائے. ہمیں توفیق دے کہ ہم دنیا کے ڈالے ہوئے پردوں سے نکل کر حقیقت اسلام پر نظر کر سکیں. میری عرض یہی رہی اپنے سننے والوں سے کہ خدا کے لیے خود پڑھا کریں. یقین کرے دوسرا تو آپ کو 1 روپیہ کما کر نہیں دیتا, تو یہ آپ کا ملا آپ کو جنت کیسے کما کے دے گا؟ جس نے کچھ کرنا اپنے لیے پڑھیں. جب تک کوئی سبجیکٹ ذاتی طور پر ذمہ داری کے ساتھ اپنا مقصد حیات نہیں بنایا جاتا تب تک وہ سمجھ نہیں آتا. اسے قرآن اور حدیث سب کے لیے ہے, پڑھا جائے تاکہ حسین سمجھ میں آئے, تاکہ مجلس سمجھ میں آئے, تاکہ جال سازی کا پتہ چلے. آخرت میں مر کر پتہ چلے گا تو فائدہ کیا ہوگا؟ لوگ ان پر تبرہ کریں گے, وہ لوگوں پہ تبرہ کریں گے, فائدہ نہیں ہوگا اس لعنت ملامت. حسین 2 محرم کو کربلا میں آئے. روایتوں میں لکھا مولا حسین پاک کے کہ سرکار مرتجز پر سوار آگے آگے چلتے آ رہے ہیں. پیچھے حسین کی پوری فوج ہے. حسین کی فوج میں 40 پردہ دار عماریوں والے ناکے ہیں. کچھ جوان مرد ہیں, باقی بچے ہیں. اور حسین کے ساتھ ساتھ حر آ رہا ہے جس کے ساتھ 1000 سپاہی ہیں. حسین کو گھیرے میں لیے اور حسین پاک گھوڑا چلاتے یا آہستہ چلتے آ رہے. لکھا روایت میں 2 محرم کو ایک مقام پر جا کر مرتجز ٹھہر گیا. جب قافلہ رکا ادھر مرتجز ٹھہرا, ادھر پورا قافلہ رک گیا. عباس ہاتھ اٹھاتے تھے, ہر اونٹ ٹھہر جاتا تھا. کربلا معجزے والوں کا اقتدار ہے. کربلا عام جگہ نہیں ہے. روایتوں میں لکھا بہن نے پردہ اٹھایا, سب سے پہلا اونٹ سیدہ کا. جب مکہ سے چلی تو بی بی آگے آگے حسین کے قریب قریب. جب مدینہ سے چلی تھی تو سب سے پیچھے پیچھے, حسین بہن کے قریب قریب. لیکن جب مکہ سے چلے تو حسین آگے آگے, بہن حسین کے قریب قریب. اللہ اکبر. لکھا روایتوں میں حسین پاک کی طرف بہن نے دیکھا. اب جو دیکھا تو دوپہر کا وقت تھا, 1 بجے کا. لو چل رہی تھی, گرم ہوا میں بگولا بنا, اس میں کچھ ریت اڑی حسین پاک کے چہرے کے سامنے. سیاہ رنگ کی ریت تھی, لوہا ملا ہوتا ہے. اس میں کربلا کی کچھ مٹی بھی تھی, دھوپ بھی پڑ رہی تھی. وہ ایسے لگا جیسے دھوئیں اور خون کا بگولا بلند ہوا. بہن کی نظر پڑی تو سیدہ کا دل بیٹھ گیا. ایک دم بلایا, بھیا حسین, بھیا حسین. امام حسین کا گھوڑا رک چکا تھا. امام حسین نے کہا بہن ذرا انتظار فرمائیں, میں ابھی آتا ہوں. حسین پاک ایک گھوڑے سے اترے, دوسرے پر بیٹھے, مرتجز کو ہٹایا, دوسرے پر بیٹھے. کہا 6 گھوڑے امام پاک نے تبدیل کیے, لیکن کوئی گھوڑا اس سمت میں آگے نہیں بڑھا. امام جانور کو کہتے چل مقتل ابی داؤد سے پڑھ رہا. امام نے کہا چلو, تو گھوڑے نے چہرہ اٹھایا, آنکھوں میں آنسو تھے. مقاتل کی اہم کتاب. مولا میں کیسے چلوں, اس سے آپ کا تمسک ہے. گھوڑے چلے نہیں. حسین نے گھوڑے کو پھیرا, بہن کے محمل کے پاس آ گئے. بتائیں سیدہ کیا بات ہے؟ کہا کہ حسین گھوڑے نہیں چل رہے. کہا نہیں بہن. کہا بھیا راستہ بدل لو, اس طرف نہ جاؤ, اس جگہ سے چلے چلو, اس میدان سے ہٹ کر کسی اور طرف چلو. امام حسین نے کہا کیوں؟ بہن نے کہا بھیا پتہ نہیں کیا بات ہے, مجھے زمین میں سرکشی نظر آ رہی ہے, میرا دل بیٹھ رہا ہے. بس حضرت حسین یہ سننا تھا. حسین پاک نے کہا بہن اگر آپ اجازت دیں تو پہلے میں ذرا اس کی تحقیق تو کر لوں کہ یہ وہی زمین ہے
جہاں میرے لیے شہادت لکھی ہے، میری منزل ہے یہی زمین، پہلے اس کا نام تو پتہ کر لوں کہیں ہماری منزل نہ ہو۔ یہ سننا تھا۔ بی بی سیدہ نے کہا میں انتظار کرتی ہوں، آپ تحقیق کریں۔ حسین آگے بڑھے، اپنے صحابہ کو بلایا، حر کے ساتھیوں کو بلایا اور کہا قبیلہ بنی اسد قریب کے لوگوں کو بلا کر لاؤ۔ قبیلے کے لوگ اکٹھے ہوئے۔ حسین پاک نے کہا بتاؤ مجھے سارے لوگوں کہ اس زمین کا اصل نام کیا ہے؟ جب کہا تو زہیر بن القین لکھا، کھڑے ہوئے حسین کے ساتھ یہ کہا مولا اس علاقے کا ایک نام مجھے بھی پتا ہے، اس کو ارض سفین کہتے ہیں۔ امام حسین نے کہا نہیں یہ نام نہیں ہے۔ اتنے میں ایک اور آدمی کھڑا ہوا اور کہا مولا مجھے بتایا گیا ہے کہ اس علاقے کا نام شط العرب ہے، کیونکہ جب نوح علیہ السلام گزرے تھے تو ان کی کشتی یہاں بھنور میں پھنس گئی تھی۔ اتنے میں امام نے کہا نہیں یہ نام بھی نہیں۔ پھر ایک اور آدمی کھڑا ہوا، کہا مولا مجھے اس کا ایک نام آتا ہے، اس کا نام ہے وادی نینوا، کیونکہ جب آپ کے جد ابراہیم گزرے تو ان پر بھی مصیبت آ گئی تھی۔ امام نے کہا نہیں وادی نینوا بھی مجھے نام نہیں بتایا گیا۔ اتنے میں ایک کوفہ کا آدمی کھڑا ہوا، مولا میں عیسائی ہوتا تھا اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، مولا اس جگہ پر مریم اور عیسیٰ گزرے تھے تو ان پر مصیبت آئی تھی، اس لیے اس کو دشت ماریا بھی کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا نہیں اس کا نام دشت ماریا نہیں۔ امام نے سارے لوگوں کو دیکھا اور پھر ایک دم کہا ہے کوئی جو اپنے سینے میں اس کا کوئی نام چھپائے بیٹھا؟ مولا نے یہ کہا نا تو قبیلہ بنی اسد کا ایک بوڑھا کھڑا ہو گیا، آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگا مولا آپ نے مجبور کیا، میں بتانا نہیں چاہتا تھا، مولا میں آپ کے بابا علی کا صحابی ہوں، میں آپ کے بابا کے ساتھ ایک میدان سے گزر رہا تھا تو مولا علی جو ہے وہ اپنے گھوڑے سے اسی مقام پر اترے تھے، اتر کے مولا نے اس سے اپنی مٹھی میں ریت کو بھرا تھا اور بھر کر سونگا تھا اور پھر رو کر فرمایا تھا اس زمین کا نام کربے بنا ہے، اس سے میرے حسین کے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ عزیزانو امام حسین نے کہا یہی زمین ہے۔ یہ کہنا تھا کہ سیدہ کی آواز آئی اخی حسین تعالو ہونا تعالو ہونا، حسین قریب آئے، حسین قریب گئے۔ بی بی نے اپنے پاس سے الماری سے ایک پوٹلی نکالی، کہا بھیا ذرا دیکھ لو یہ ویسی ہی مٹی ہے نا جیسی بابا علی مجھے دے کے گئے تھے۔ حسین نے پوٹلی کھولی، دونوں مٹیوں کو ملایا، مولا آپ کا رونا قبول کرے، بالکل وہی مٹی تھی، خوشبو بھی ویسی تھی۔ حکم دیا گیا خیمے لگا دیے جائے۔ بس عزادارو بڑی منزل ہے، لکھا یہ ہے بی بی سیدہ کا کربلا میں پہلی مرتبہ اور حسین کی حیات میں آخری مرتبہ اترنا۔ یہ بی بی کیسی ہے؟ تاریخ میں لکھا یہ ایسی بیٹی ہے جس کے احترام میں باپ بھی کبھی بیٹی کو بلواتا نہیں تھا، یہ ایسی بیٹی ہے۔ علی نے بھی کبھی نہیں کہا تھا کہ میری بیٹی زینب کو بلایا ہے، کبھی نہیں کہا۔ جب بھی کام ہوا علی خود بیٹی کے پاس جاتے تھے۔ اسے کربلا میں جب بی بی کو اتارا جانے لگا باقی بیبیاں اتار لی گئی، لیکن جب بی بی سیدہ اترنے لگی ہے حسین خود آگے بڑھے اور لکھا ویسے ہی اتارا جیسے مدینہ میں سجاد نے ان کو سوار کرایا تھا۔ یہ بی بی کا مقام ہے۔ آپ کو کاش سمجھا سکوں کہ کربلا سے مدینہ سے چلتے وقت بی بی پاک کو حسین سرکار نے ایسے نہیں کہا تھا کہ عباس بیبیوں کو سوار کرا، ایسے نہیں، بیبیاں سوار ہو گئی، ایک ناکا کھڑا رہ گیا۔ عباس بولتے نہیں ہیں، عباس کے جذبات پہچانے جاتے ہیں چہرے کے تاثرات سے۔ عباس اپنے ہاتھ میں کوئی پوٹلی کھڑے تھے پکڑے، عباس کے چہرے کو حسین نے استخارہ لیا کہ چہرے پر پریشانی ہے۔ عباس کیا بات ہے؟ عباس بولنے والا بھائی نہیں، کہا آقا زادی کی سواری تیار ہے، میری اتنی جرت نہیں کہ میں سیدہ سے کہوں کہ آؤ چلے۔ اصلا حسین پاک کھڑے ہوئے، لکھا حسین خود کھڑے ہوئے، آگے آگے حسین چلے، پیچھے پیچھے امام سجاد، ساتھ دائیں علی اکبر، قاسم پیچھے عباس بنی ہاشم کے جوان۔ بی بی سیدہ کا اندر حجرہ ہے اور ابھی بیبیاں کھڑی ہیں،
حسین اپنی بہن کے دروازے تک گئے، جا کر دق الباب کیا، بی بی کی بارگاہ میں سلامی دی، لکھا بہن کالا برقع پہنے رات کے 2:30 بجے اپنے کمرے سے قدم باہر رکھنے لگی۔ اچانک عباس آیا، آ کر حسین پاک کو ہاتھ لگایا، مولا 1 منٹ ٹھہر جانا۔ حسین رک گئے، کہا بہن ٹھہر جانا۔ ایک دم بی بی کا اٹھا پاؤں ٹھہر گیا۔ روایتوں معتبر روایتوں میں لکھا حضرت عباس نے امامہ کھولا، کھول کر ایسے کہا الحجاب الحجاب، اتنے جلال سے کہا تھا کہ مدینہ میں سوئے ہوئے کئی لوگ جاگ گئے تھے۔ مولا حسین نے پوچھا عباس کیا کیا ہے تاکہ دنیا کو سمجھ آئے؟ کہا مولا کچھ فرشتے تھے جو اہل بیت کی زیارت کے شوق میں بیٹھ گئے تھے، میں نے کہا پردہ کر لو، یہاں کوئی مرد نہیں آ رہا، یہاں بطول زادی آ رہی ہے، اس لیے ملائکہ کو واپس بھیج دیا ہے۔ عزادار لکھا بی بی کمرے سے نکلی، آگے آگے سید سجاد، اور لکھا مقتل ابی داؤد میں جہاں سیدہ پاؤں رکھتی امام سجاد ہتھیلی رکھتے تھے، اس طرح ہتھیلیوں پہ سیدہ کی جوتیوں کو لیتے ہوئے دائیں علی اکبر، بائیں قاسم، پیچھے عباس چادر پھیلائے ہوئے اس طرح سیدہ کو سوار کرایا گیا۔ لیکن آج کربلا میں اتارا گیا تو کیسے؟ تو تاریخ نے لکھا عباس ویسے ہی امامہ کھول کر حجاب سیدہ بن کر کھڑے ہو گئے تاکہ نظر نہ پڑے زمانے کی آزاد عقلوں کی۔ اور ایک مرتبہ حسین پاک نے حجاب کیا، علی اکبر آئے، سید سجاد آئے، اور اپنے مردوں کے جھرمٹ میں بی بی اپنے خیمے میں پہنچاتی گئی۔ بس عزادار حسین، میں سوچتا ہوں کہ جس بی بی کو علی نہیں بلاتے تھے اللہ نے برداشت کیسے کر لیا جب اسے کربلا سے یزید نے شام ملایا۔ اللہ آپ منزل نہیں، بس بڑا کرونا قبول کرے، آخری منزل مصیبت کی۔ حسین پاک نے خیمے لگا، حسین نے خیمے لگوا دیے، یہ 2 محرم کی روایت لکھی، خیمے لگ گئے۔ مولا حسین نے کہا زمین کس کی ملکیت ہے، مالکوں کو بلایا، ان سے قیمت طے کی، 60,000 دینار میں کربلا کی زمین خرید کر بلایا قبیلہ بنی اسد کو، تمہارے قبیلے میں میرے بابا کے بڑے صحابی ہیں، تمہارے قبیلے نے ہمارے خاندان سے بڑی وفا کی، لوگ آ گئے، میں یہ زمین تمہیں ہبہ کرتا ہوں۔ علی اکبر کے نام جاگیر لکھی، لکھ کر علی اکبر کی طرف سے ہبہ کر دی، قبیلہ بنی اسد، مختصر کر کے پڑھا۔ جب ہبہ کر دی تو انہوں نے پوچھا مولا ہمیں کیا کرنا ہو؟ کہا بس اتنا کرنا کہ اگر کوئی پوچھے نا تو اسے ہماری قبر کا بتا دینا، وہ حسین کی قبر ہے، وہ علی اکبر کی ہے، ہماری قبروں کے نشان۔ قبیلہ بنی اسد والوں کی چیخیں نکل گئی، مولا کیا فرما لیں؟ کہا ہاں یہاں پر جنگ ہوگی، اگر بعد میں ہمارے زبار آئے تو ان کی مہمان نوازی کیا کرنا، ہماری قبروں کا نشان بتا دینا۔ یہ کہنے کے بعد امام نے کہا قبیلہ بنی اسد والوں بڑا سخت امتحان ہے زمانے کا، کچھ دنوں بعد جنگ ہوگی، ہم باقی نہیں رہیں گے، ہو سکتا ہے کہ حکومت کی فوج دیکھ کر تم بھی ساتھ نہ دے سکو، لیکن ایسا ضرور کرنا جب فوج چلے جائے تو ہمارے بے گور و کفن لاشوں پر مٹی ڈال جانا۔ قبیلہ بنی اسد کے مرد رونے لگ گئے، روایت میں لکھا امام حسین نے دیکھا ان کی بیبیاں آئی ہوئی سیدہ کے خیمے میں بیٹھی، وہاں پر گئے تو بیبیاں زور زور سے رو رہی تھی، امام کو اپنی ہمشیر کی آواز آئی جو بابا کے لہجے میں کلام کر رہی تھی، دیکھو بیبیوں اگر تمہارے مرد نہ آ سکے تو تم عورتیں چادریں لے کے آ جانا، ہم تو نہیں ہوں گے لیکن ہمارے پیارے ہوں گے، دیکھو بیبیوں تم بھی کلمہ پڑھتی ہو، تمہیں پتا ہے میرا بھائی حسین میرے نانا کو کتنا پیارا ہے، میری ماں زہرا کو کتنا پیارا، اس لیے میرے بھائی کے لاشے پہ مٹی ڈال دینا، بیبیوں اور مجھے علی اکبر بڑا پیارا ہے، ایسا نہ ہو کہ میرا پالا ہوا علی اکبر اپنے کھلے سینے کے ساتھ پڑا رہ جائے۔ بس ادھر بیبیوں کو کہہ رہی، قبیلہ بنی اسد کی عورتوں نے کہا ہاں سیدہ اگر ہمارے مرد نہیں آئے تو ہم آئیں گے، اپنے گھر کی بالٹیاں تسلے اٹھا کر ہم مٹی ڈالیں گی، ہم شہیدوں کو دفن کر دیں گے۔ اتنے میں حسین پاک آگے گئے تو دیکھا بی بی
सकीना बच्चों को लेकर अली असगर के झूले के पास खड़े। देखो कबीला बनी असद के बच्चों, ये मेरा भैया अली असगर है, ये छोटा है, मासूम है, लेकिन ये यहाँ आम नहीं आया, ये यहाँ लड़ने के लिए आया है, ये सिपाही बनकर आया है। कुछ दिनों बाद जब ये शहीद हो जाएगा और अगर तुम्हारे कोई बड़े ना आ सके तो बच्चों तुम आ जाना अपने घरों